احتشام صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو اب جس طرح سے احمد صاحب بھی بات کریں کہ یہ جو اہم کور ایشوز ہیں وہ یہ ہمارے سامنے انہوں نے رکھے ہیں، جس میں ایک ریگولیٹری باڈی کا ہونا بھی بہت ضروری ہے، تو سر آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں ان چیلنجز کو کیسے ہم ختم کر سکتے ہیں؟ کتنی توجہ مزید دینے کی ضرورت ہے تاکہ ہم اس سے بھرپور طریقے سے استفادہ کر سکیں؟ ہم نا بنیادی طور پہ تو بلو اکانومی کا جو کانسیپٹ ہے وہ تو یہی ہے کہ ہمارے اوشن ریسورسز ہیں ان کو سسٹینیبل یوز اس کا کتنا کر سکتے ہیں، کتنا بہتر کر سکتے ہیں، کتنا بڑا پوٹینشیل ہے 4 بڑے سیکٹر کا، جس میں آپ فشیز دیکھتے ہیں، ایکوا کلچر دیکھتے ہیں، میری ٹائم ٹورزم دیکھتے ہیں، کوسٹل کمیونٹیز جو ہے نا ان کا فائدہ اور پھر جاب کریشنز میں دیکھتے ہیں۔ تو دیکھیں جہاں تک ابھی آپ ذکر کر رہی تھی انفراسٹرکچر کا، تو یہ اس حوالے سے جو اچھی خبر ہے، اچھی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے ڈنمارک کی مرسر کمپنی نے $2 بلین انویسٹمنٹ کا ایگریمنٹ پاکستان کے ساتھ کیا ہے، وہ انویسٹمنٹ کریں گے، تو یہ بہت بڑا ایک انیشیٹو ہے اور یہ جس کو کہتے ہیں انسینٹیو ہے اس فیلڈ میں آگے جانے کے لیے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ اتنا ان ٹیپ پوٹینشیل ہے ہمارے اس سیکٹر کا کہ اس پہ ابھی تک ہم نے دیکھا 76-77 سالوں میں ہم نے کچھ نہیں کیا۔ 2400 کلومیٹر کا اتنا شاندار خوبصورت کوسٹر ہے ہمارا، اور کہا جاتا ہے کہ اگر تھوڑی سی فیسلٹی دیے جائیں تو میری ٹائم ٹورزم جو ہے نا وہ بھی بہت آگے جا سکتا ہے ہمارا۔ اور جو ہمارا ہمیشہ کا مسئلہ ہے کہ ہم نے فارن ایکسچینج ارننگ کیسے کرنی ہے، تو وہ میں ذاتی طور پہ ایک دفعہ فائنانس منسٹر تھے شوکت جی صاحب، تو ہمیں جہاز میں لے کے گئے، تو وہ 1 گھنٹہ جہاز آمنا اوپر اٹھتا رہا، اتنا خوبصورت میں بتا رہا ہوں کہ سارا ہمارا کوسٹل ایریا ہے کہ جس کو لگتا ہے کہ اگر انویسٹمنٹ کر دی جائے وہاں سیکیورٹی کا بندوبست ہو، اور ایک جو بھی بات ہو رہی تھی ریگولیٹری فریم ورک جو ہے نا اس کو بہتر کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ اور پھر اس میں ہم تو دیکھ رہے ہیں پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کی بھی بڑی گنجائش ہے۔ ایک یہ نیا سیکٹر ہے، آپ دیکھیں یہ $24 ٹریلین کی گلوبل اکانومی کا حصہ ہے۔ ہم نا یہ میری ٹائم جو ہے نا، یہ آپ اپنا اوشن کے بارے میں جو باتیں کرتی ہیں، اس کے بعد یہ بلو اکانومی ہے، 24 ٹریلین گلوبلی جو ہے نا یہ پیدا کرتے ہیں، ہمارا اس میں بہت ہی کم حصہ ہے۔ اور جس طریقے سے ہمارے پاس پوٹینشیل ہے، ہمارے پاس اس حوالے سے اتنا واسٹ 2400 کلومیٹر کا ایریا ہے، میرا خیال ہے کوئی وجہ نہیں اگر اس پہ تھوڑی سی توجہ دی جائے، اور میرا خیال ہے جو انسینٹیو جینون دینے والے انویسٹر کو دیا جائے، سیکورٹی کا بندوبست ہو، انفراسٹرکچر بہتر کر دیا جائے، تو میرا خیال ہے اسکائی از دا لمٹ، اس میں بہت پوٹینشیل ہے ہمارے لیے۔ ہمارا جو مسئلہ ہے فارن ایکسچینج ارننگ کا، اس کو بہت اچھا کیا جا سکے۔ اگر ہمارے پہ اس پہ بین لگ جاتا ہے احتشام صاحب، تو یہ نقصان تو ہوگا، لیکن اس کو روکا جا سکتا ہے کچھ نیگوسیشن سے یا کچھ ایسے اقدامات کر کے؟ دیکھیں اس حوالے سے تو ہم نا اطلاعات یہی ہیں کہ حکومت کو بھی ریئلائزیشن ہے، اور خاص طور پہ ایسا ایف سی ہم دیکھ رہے ہیں جو اوورسی کر رہا ہے ساری ٹریڈ اور بزنس ایکٹیویٹیز کو، اور بلو اکانومی جو حکومت اب پلان کر رہی ہے کہ ہم نے اگلے 10 سالوں میں $3 ٹریلین کی اکانومی بننی ہے، تو بلو اکانومی کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے۔ بائی دی وے اس میں آمنا جو انیشل ایسٹیمیٹ لگائے گئے ہیں کہ 10 لاکھ جاب جو ہے نا امیڈیٹلی پیدا ہو سکتے ہیں اگر تھوڑا سا انفراسٹرکچر اس کا بہتر ہو جاتا ہے۔ پلس رینیویبل انرجی کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ اس میں بہت بڑا پوٹینشیل ہے آف شور ونڈ کا اور سولر انسٹالیشن کا۔ اب یہ چیزیں ٹھیک ہو جاتی ہیں تو ایک بہت اچھی بات ہو جائے گی۔ میرا خیال ہے ایک بات سب سے اہم ہے جو اس سارے معاملے میں اس وقت ہم بہت عرصے سے کر رہے ہیں، وہ فش ایکسپورٹ کا معاملہ ہے۔ صحیح کہہ رہے ہیں، پیکیجنگ ایک بہت بڑا ایشو ہے، کوالٹی کنٹرول ایک بہت بڑا ایشو ہے۔ ساؤتھ ایشیا میں کہا جا رہا ہے کہ جتنا پوٹینشیل ہمارا ہے فش ایکسپورٹ کا شاید بہت کم ملکوں کا ہے، اس میں صرف اگر تھوڑی سی توجہ دی جائے، آفیشلی اس کو پیٹرنائز کیا جائے، تو میرا خیال ہے بہت بڑا پوٹینشیل ہے ہمیں فارن ایکسچینج دینے کے لیے۔ لیکن اوور آل بلو اکانومی پہ 75 سالوں میں پہلی مرتبہ فوکس ہو جانا، میرا خیال ہے ان ٹیپ ریسورسز اللہ کرے ہم یہ ٹرانزیشن دیکھیں بلو اکانومی والا، ہمارا حصہ ملے گا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔